پاس موجود ہے مرکات، ملا علی قاری محدث اتنا کبیر، ان کی مرکات کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ اولیاء کی کئی قسمیں، ان میں ایک قسم ہے مجذوب. مجذوبوں پر فتوے لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے، جن پر ابو داؤد شریف کی روایت ہے میرے رسول اکرم نے فرمایا 3 لوگوں سے شریعت نے قلم اٹھا لی. کون کون سے؟ سونے والا جب تک جاگے نہ، سونے والا جب تک جاگے نہ. اور ان میں ایک ہے جس کے عقل میں کچھ ہو، ماتو جس کے عقل میں کچھ ہو. کس حوالے سے؟ وہ آپ کے ثنائی صاحب ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں اس کی عقل میں کیسے آتا ہے؟ اللہ کے عشق میں ایسا مگن ہو جاتا ہے وہ جدھر دیکھتا ہے اس کو خدا ہی نظر آتا ہے. تو ایسے لوگوں پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا، میں تو ہمیں امتیاز صاحب ہم نے بڑی ہم نے قربانی دی ہے، وگرنہ یہ ایک دن بھی چلنے کے قابل نہیں تھے. انہوں نے شرائط کی دھجیاں اڑائی ہیں، لیکن الحمدللہ آپ سارے لوگوں نے دیکھا ایک ایک کر کے منہ توڑ جواب دیے، ایک ایک کر کے منہ توڑ جواب دیے. ہندو نے صنم میں جواب پایا تیرا، ہندوان لکھا تھا جواب کوئی نہیں آیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یزید کو رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں جواب کوئی نہیں آیا. نبی کی قبریں انہوں نے گرانے کا فتویٰ دیا، جواب نہیں آیا. اسی طرح یہ دیکھیں امیر المومنین یزید رضی اللہ عنہ، یہ ان کا عقیدہ ہے. اور میں کہتا ہوں قیامت والے دن اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر بندے کو ہم اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. الحمدللہ سنی حسین کے ساتھ جائیں گے اور یہ یزید کے ساتھ. اب رہ گئی بات امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے کہا یزید کافر ہے. بڑے بڑے ائمہ نے کہا یزید کافر ہے. دستازانی نے دکھاؤ ادھر لے آؤ، شرح قائد کے اندر موجود ہے، تفسیر رول معانی کے اندر جلد 14 جلد 14 اس میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے. اس کے علاوہ درجنوں حوالے کی درمیان میں مت شرح قائد. اسی طرح ٹائم اوپن کیوں ہے؟ آپ نے کہا ہے پڑھو، میں نے آپ کو حوالہ دے دیں میں نے حوالہ دیے. اور اگر حوالہ نہ ہو تو پھر آپ ہم سے بات کریں. ٹائم ہوتے اب لوگوں ٹائم اوپن جی ان کی تہی دامنی کا اندازہ آپ لوگوں کو ہو گیا ہوگا. کس طرح ثابت کرنا چاہتے تھے کس کو؟ شاہ اسماعیل دہلوی کو. کون کہ یہ حنفی ہے. حوالہ کس کا پیش کیا؟ دیوبندیوں کا. حالانکہ 50 بار اس مدے نے کہا وہ کون ہے؟ کافر. وہ کون ہے؟ کافر. کافراندے والے رہ گئے شاہ اسماعیل چھولے مک گئے سن مولوی جی. اب میری بات سنو، میں کہتا ہوں بھائی صاحب آپ ہیں پیپلز پارٹی کے، ایک ہے مسلم لیگ کا. پیپلز پارٹی والوں کے لیے اپنی لیڈرشپ کی بات تو ماننا حق ہے. اب ان کو کہو کہ جی نون والے یہ کہتے ہو، کہتے نون والوں سے ہمارا کیا تعلق؟ اور بات کرو اہل سنت کی. ہمارے کس عالم نے لکھا کہ شاہ اسماعیل دہلوی اس کے بارے میں کہ وہ کون ہے؟ انفی ہے یہ فلان ہے. ہم تو کہتے ہیں اگر وہ دیوبندی اس کو اپنا کہتے ہیں اور ہمارا فتویٰ دیوبندیوں پر بھی اس وجہ سے کہ وہ شاہ اسماعیل کا کیا کرتے ہیں؟ ڈیفینس کرتے ہیں. ساری زندگی اہل حدیث ڈیفینس کرتے رہے. آج ایک سنی پتر نے تخت بام کر دیے ہیں. کوئی الحمدللہ سنا لاہوروں منگائے نہ پشوروں منگائے. یہ جامعہ رضویہ العلوم کی 3 میں طلبا کی تھی. سید اسیر الدین شاہ کا حسن اور ان کا کردار اور ان کی تعلیمات دکھا رہی ہے اپنا رنگ کہ الحمدللہ کس طرح ہم نے اہل سنت کے عقائد کا دفاع کیا ہے. اور ایک ایک بات کا رہ گئی بات مولانا، پھر آپ نے جو کہا کہ جناب وہ اہل حدیث جائیں گے، میں نے بتا دیا وہ کون جائیں گے؟ محدثین جائیں گے. وہ کون جائیں گے؟ محدثین اور ان کے ماننے والے. اور اس سے مصطلح محدث ان کو پہلے کہتے تھے وہابی. اجی تک پہلے بڑا خود کے لگے سی کہ جناب ہم وہابی نہیں. میں الحمدللہ چھکے چھڑا جمع حوالے اتنے پڑے سے میرے پاس. کیوں کہ یہ اپنے آپ کو جب ریال لینے ہوتے ہیں کہتے ہیں ابن عبد الوہاب نزدیک ماننے والے کہ جب سنیا آگے ڈرنا تو کہنا ہمارا کیا تعلق ہے؟ میں کہتا ہوں پاکستان کے کسی منافع کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا. شاہ اسماعیل کافر، احمد سعید، سید احمد
خود انہوں نے کہا عبدالحی بڑھانوی کافر، اور اس کو کہتے کیا ہیں وہ تو دیوبندی جیسا تھا، پہلے تو فتویٰ لایا ہے، اور پھر ساری زندگی انہوں نے دفاع کیا شاہ اسماعیل دہلوی کا۔ آج جب اس نے کوڑے کو خدا کا مولوی دے چھکے چھٹ گئے کہ یار میں اس کا کیسے ڈیفنس کروں، اور 2 گھنٹے انہوں نے ضائع کر دیے اس بات پر کہ غیر متنازع حوالہ کیا پیش کیتا ابو بکر رازی تھا۔ ابو بکر رازی ہے کون؟ دیوبندی۔ مولوی صاحب مناظرہ بھابیاں نال دیوبندیاں نال نہیں ہو رہا، بریلوی پتر سنی نال ہو رہا، حضرت پیر بریلوی شاہ صاحب کے دیوانے کا ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے بتایا کہ ولیوں کے یہ گستاخ، نبیوں کے یہ گستاخ، خدا کی ذات کے یہ گستاخ، کوئی جواب نہیں دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ نہیں بول سکتا، جواب نہیں دیا آپ کے سامنے۔ اللہ ترکیب عقلی جواب نہیں دیا، تمام باتیں، وحدت کے میں نے سوال کی وحدت کی کتنی قسمیں، جواب نہیں دیا، شرک کی تعریف جواب نہیں دیا، اور اس کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ وحدت کی کتنی قسمیں، اور اس نے کہہ دیا کلو، جواب نہیں دیا۔ جس عبارت کا ساری زندگی والے عزیز دفاع کرتے رہے ہیں تو سب کفر کہتے ہیں، والے تو ایسے چپ کرو کی بات دیکھو اور نہیں ٹکن لگے ہو اچھا کوئی نہیں کر سکتے، اگر ہوگا ہم ادھر ہی گفتگو کو ختم کر کے بات یہ پرانی باتیں بولنا بھی نہیں کسی ادھر جی کتاب ادھر رکھے کوئی نہ کتاب اب صاحب کتاب کو کیا سمجھ نہیں آئی میرے بھی اچھا خاموشی خاموش مہمان ہونا گا جی سنی بریلوی علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ غیر مقلد اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب ہے۔ جب انہوں نے شرائط لکھی آدھا مناظرہ وہیں ہار گئے، اس لیے کہ انہوں نے ثابت کیا کرنا تھا کہ اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب ہے۔ اگر تو یہ ہوتا نا کہ علماء اہل حدیث کی عبارات پیش کی جائیں گی پھر تو یہ عبارات پیش کر سکتے، یہ پورے مناظرے میں آؤٹ آف ٹرن چلتے رہے، آؤٹ آف روڈ چلتے رہے۔ اب دیکھو ہم نے یہ حوالہ پہلے پیش کیا تھا، فتاویٰ علماء اہل حدیث جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 12 کیا تھا؟ یہ کھلی حقیقت ہے کہ مسلک اہل حدیث کا بنیادی اصول صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی ہے۔ رائے، قیاس، اجتہاد اور اجماع یہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول کے ماتحت ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ فروعی اختلاف سے دامن بچا کر صرف کتاب و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے صرف ائمہ حدیث ہیں جو اقوال الرجال کو دینی امور کے لیے ماخذ قرار نہیں دیتے۔ اصول کی بنا پر اہل حدیث کے نزدیک ہر ذی شعور مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فتاویٰ ان کے خیالات کو کتاب و سنت پر پیش کرے، جو موافق ہوں صرف آنکھوں پر تسلیم کرے ورنہ ترک کر دے، پیش کرے پھر اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے مان لے ورنہ چھوڑ دے۔ ہم نے یہ حوالہ پہلے پیش کیا تھا، علماء اہل حدیث کے فتاویٰ ان کے مقالہ جات بلکہ دیگر علماء امت کے فتاویٰ اسی حیثیت میں ہیں۔ جملہ صلحاء امت نے بھی اس پہ فتویٰ دے رہے تھے نا اتنے اور جملہ صلحاء امت
محمد نے بھی بالاتفاق یہی کہا کہ ہمارے اقوال و فتاوا کو کتاب و سنت پر پیش کرو، اگر خلاف پاؤ تو اسے چھوڑ کر کتاب و سنت کو مقدم رکھو۔